الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونها فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کا درس سورہ احزاب آیت نمبر 48 تک ہو گیا تھا۔ گزشتہ درس پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صفاتی نام اور پھر ان کی وضاحت۔ آج کے درس میں رب کریم نے یا ایھا الذین آمنوا کا اے ایمان والو، کیونکہ جب انسان کسی کمپنی، کسی فیکٹری میں، کسی دفتر میں ان کو نوکری ملتی ہے، اس کے بعد انہیں ان کے قواعد ضوابط ان سے آگاہ کیا جاتا ہے اور ان کے کیا معمولات ہوں گے ان سے باخبر کیا جاتا ہے کہ تمہیں یہاں آنے اور تمہیں جو تنخواہ ملتی ہے، جو تمہیں عزت ملی، اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ تو یہاں فرمایا نکحتم المؤمنات کہ جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن پھر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن ان کو چھونے سے قبل، فما لکم علیہن تو نہیں ہے تمہارے لیے ان عورتوں کی ذمہ من عدت تعتدونہا جس کا تم شمار کرو، فمتعوہن تو انہیں کچھ فائدہ دو، وسرحوہن سراحا جمیلا اور انہیں حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دو، انہیں رخصت کر دو۔ یہاں دیکھیں، نکاح تو لونڈی سے بھی جائز ہے، نکاح تو کچھ ایسے غیر مسلم ہیں جنہیں ہم اہل کتاب کہتے ہیں، کچھ شرائطوں کے ساتھ، جیسے یہودی عیسائی ہیں، ان کے ساتھ بھی جائز ہے، لیکن وہ شاذ اور نادر ہوتا ہے۔ دارالحرب میں تو ان سے ویسے بھی نکاح مکروہ تحریمی ہے، اور اگر دارالامان ہے پھر بھی بہتر نہیں ہے، پھر خاص کر اس پرفتن دور میں، بشرطے کہ اگر وہ اہل کتاب ہیں اور دہری نہیں ہیں۔ یہ بات ہم سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 5 میں کر چکے ہیں، سورہ مائدہ میں۔ جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس میں مشکلات بھی آتے ہیں کہ اگر زندگی نہیں گزرتی تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کو مارو نہیں بلکہ الگ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے فضل سے بے پرواہ کر دے گا، جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں ایک وہ صورت ہے کہ جب تم انہیں طلاق دے دو قبل اس سے کہ تم انہیں چھوؤ۔ یہاں دیکھیں، قابل توجہ ہیں چند باتیں کہ قرآن مجید ہمیں کیسے ادب سکھاتا ہے۔ رب لم یزل، حالانکہ رب فرماتا ہے میں حق بیان کرتا ہوں، انہیں چھوڑتا نہیں ہوں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب، وہ بیان کرتا ہے جو مسئلہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، مشکل مسائل ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے نہیں ایسے یہ ہے تو ہے۔ اب ہم دنیا والے، ہم انسان
کہتے یار یہ ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا ہوگا، اور پتہ نہیں یہ کیا ہوگا. اللہ فرماتے نہیں، جو صحیح ہے وہ بس کرو. یہاں دیکھیں کس قدر تہذیب اور شائستگی کا اللہ کا بیان ہے. 2-3 باتیں ان کے متعلق، کیونکہ فحاشی اور یعنی کا دور ہے، اور اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب حیا چلی جائے نا پھر جو بھی چاہے. اب جیسے ہماری مائیں عورتیں کہاں تک پہنچ گئی کہ جس کو دیکھ کر شرمائے حیادار، وہ مرد بھی دیکھے تو وہ گھبرا جاتا ہے یار یہ، یعنی وہ جو لباس پہنتی، جس انداز سے وہ گفتگو کرتی ہے، ایک مرد بھی حیادار وہ گفتگو، وہ انداز نہیں اپنا سکتا. اس جیسا گندا لباس جو جسم اس کا اس میں جھلک رہا ہے وہ نہیں پہن سکتا. کیوں کہ اب حیا چلی گئی تو حیا چلی گئی تو بس بات ہی ختم. انسان کو حیا جو ہے نا وہ کہتے ہیں آدھا ایمان ہے. حیا جس انسان کے پاس ہو بڑے بڑے گناہوں سے وہ رک جاتا ہے. تو یہاں دیکھیں بڑی اچھی باتیں ہیں کہ رب کریم نے کس انداز سے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اس آیت میں 49 والی آیت میں عمل زوجیت کے لیے ان تمسوہن فرمایا. اس کا معنی ہے تم ان کو چھوو، یہ لفظی معنی ہے. ہم سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 43 میں پڑھ چکے. سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں لمستم النساء، وہاں بھی لمس کا لام آتا ہے کہ تم چھوو. اس کا معنی بھی ہے تم عورتوں کو چھوو. اور سورہ بقرہ میں 222 میں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یعنی جب تک وہ حیض سے پاک نہ ہو ان سے مقاربت. یہ الفاظ کتنے شائستہ ہیں، کس قدر خوبصورت وہ طرب ہے. اور سورہ اعراف میں 189 میں فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا، اس کا معنی ہم پڑھ چکے کہ جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اس کو خفیف حمل سا ہو گیا. سورہ بقرہ میں 223 میں فرمایا تھا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم، اس کا معنی عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنے کھیتوں میں جس طرح سے چاہو آؤ. سو اللہ تعالیٰ نے عمل زوجیت کے لیے صریح الفاظ استعمال نہیں فرمائے. مقاربت کے لیے کس قدر خوبصورت الفاظ ہمیں تعلیم دی، ہمیں سمجھایا. تو کبھی چھونے سے کنایا کیا، کبھی مقاربت، کبھی ڈھانپنے کنایا الفاظ سے تعبیر فرمایا. اس میں ہم کو بھی شرم و حیا کی تعلیم دی ہے کہ گفتگو اور کلام میں اس قسم کے کلام ہونے چاہیے. صریح الفاظ استعمال نہ کریں کہ نہ الفاظ سے استعارہ کریں. تو شہری لوگ جو زیادہ کے گھروں میں آپ دیکھیں تو باپ نے جو ہے نا وہ یہاں تک چڈا پہنا ہوئے، گھٹنے نظر آ رہے ہیں، جوان بیٹی بھی ہے. اب بیٹی کی دیکھے تو اس کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے، وہ بھی کپڑے بھی گیسے. بیوی کو تو بولے وہ کہتی ہے ماں مش میرا در گاڑی ہے ماں. ایک عجیب سا ماحول کہ یہ اسلامی ماحول نہیں ہے. اور گفتگو ایسے ننگی اور ایسے گندی گفتگو. ہم بھی انسان ہیں، ان انسانوں میں سے ہم بھی ہیں. پوری زندگی یہ اللہ کا کرم ہے جس سے اللہ تعالیٰ بس سوچ عطا فرمائے. غسل کی ضرورت آئی تو پورے گھر والے کو بتا دیا مدرسے میں، تو مدرسے اب بھائی حیا کدھر گئی. آپ اس انداز سے غیر شادی کسی کو پتہ نہ چلے اس کپڑے کو اب دے لے. پورے توڑے کپڑے نہیں، جو جگہ گندی ہے وہ آرام سے بالکل کسی کو دوسرے کو پتہ نہ چلے. عورت اگر وہ
اس کو بیماری آ گئی، پورے نہ بھائی کو پتا ہو، نہ باپ کو پتا ہو، بیوی کے بارے میں صرف شوہر کو پتا ہو، یہ حیا کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس کلمے پر ہم نے گفتگو کی کہ ان تمسوہن، پہلے طلاق دے دی اس کو چھونے سے، یعنی عمل زوجیت اور خلوت صحیحہ، اس میں ایک لفظ آتا ہے خلوت صحیحہ، ان دو عورتوں پر جو ہے کہ خلوت صحیحہ نہیں ہوا، عمل زوجیت نہیں ہوئی، تعلقات قائم نہیں ہوئے اور طلاق دے دی، ایک طلاق بھی دے دی، فوراً بائنہ ہو گئی، اب اس پر کوئی عدت تو نہیں ہے، اور اگر اس کے لیے مہر مقرر نہیں ہوا تو پھر ان کو ایک سوٹ دے دیں، کچھ فائدہ دے دیں، اگر مہر مقرر ہوا تو آدھا دے دیں، یا اگر وہ معاف کر دے، عورتیں معاف کر دیں۔ یہ یہاں پہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، کہ تم نے انہیں چھویا نہیں ہے، او تفردوا لہن فریضہ، یا ان کے لیے مہر بھی مقرر نہیں کیا، بس نکاح ہوا ہے، ابھی تعلق قائم نہیں ہوئے اور طلاق دے دی، مہر مقرر نہیں ہوا، تو یہاں ومتعوہن، انہیں کچھ دے دو، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، دولت مند کے پر اس کے وسعت کے مطابق اور کمزور پر تنگ دست پر اس کے وسعت کے مطابق، متاعا بالمعروف، دستور کے مطابق ایک فائدہ ہو، حقا المحسنین، یہ محسنین نیکوکاروں پر یہ لازم ہے۔ تو یہاں جن کا مہر مقرر نہیں ہوا، عمل زوجیت سے پہلے طلاق ہو گئی، تو ان کے اتنے کپڑے دے دے کم از کم کہ وہ اس میں نماز پڑھ سکے، تو یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم نے طلاق دے دی اس کو چھونے سے پہلے، لیکن وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، لیکن مہر مقرر ہو چکا تھا، تو فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، پھر آدھا مہر لے گی، 1,00,000 روپے مقرر ہوا تو 50,000 لے گی، إِلَّا يَعْفُونَ، اگر وہ عورتیں معاف کر دے کہ چلو تعلقات ویسے بھی نہیں، سے پیسے کیوں، آدھا مہر کیوں لیتا ہوں، میں نے معاف کر دیا، أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، یا جن کے ہاتھ میں نکاح کا گر ہے وہ، اور بہتر یہ کہ مرد کہہ دے ارے ویسے نکاح ہو گیا تھا، یہ میری نصیب بھی نہیں تھی، دکھ تو عورت کو زیادہ ہوتا ہے اس پہ، تو چلو میں نے پورا کا پورا اس کو دے دیا۔ اور اگر تعلقات بھی قائم ہے، مہر بھی مقرر ہوا، تو پھر پورا مہر لے گی، مہر پورا لے گی، یہ مہر کی بات ہو رہی ہے۔ اور عدت تو خلوت صحیحہ بھی ہوا تب بھی مہر ملے گی۔ اب اس کے بعد 2-3 باتیں، خلوت صحیحہ کیا ہے؟ اس آیت میں فرمایا ہے پھر عمل زوجیت سے پہلے تم ان کو طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کسی قسم کی عدت نہیں ہے، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، جس کا تم شمار کرو، سو تم ان کو کچھ ان کے فائدے کی چیزیں دے کر حسن سلوک سے ان کو رخصت کرو، وَصَرِحُونَ سَرَاحًا جَمِيلًا، لڑائیاں شورا نہیں ہونی، بس نصیب کی بات ہے، نہیں تھا، بس آرام سے شائستگی سے۔ اس آیت میں جو فرمایا عمل زوجیت سے پہلے تم انہیں طلاق دے دو، اس میں عمل زوجیت سے مراد عام ہے، حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، اور حکماً عمل زوجیت سے مراد خلوت صحیحہ ہے، خلوت صحیحہ، اور خلوت صحیحہ کو حکماً عمل زوجیت اس لیے قرار دیا ہے کہ عورت نے اپنے آپ کو خاوند کے سپرد کر دیا، اس عمل سے کوئی شرعی اور طبعی مانع نہیں تھا، اس لیے باوجود اگر خاوند نے یہ عمل نہیں کیا تو عورت کے طرف سے اس عمل کی پیشکش ہو چکی ہے اور یہ حکماً عمل زوجیت ہے، اس لیے اگر خلوت صحیحہ کے بعد خاوند نے عورت کو طلاق دے دی تو فقہاء احناف کے نزدیک پورا مہر ملے گا، پورا مہر
ملے گا. صرف اس کے کمرے میں گئی، عمل زوجیت نہیں ہوا، لیکن اس کمرے میں کوئی تھا نہیں، کوئی روزے سے نہیں تھا، کوئی حالت احرام میں نہیں تھا، کوئی جو ہے عورت حیض میں نہیں تھی. اب اس کو پورا، اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ. اب اس کو مہر پورا ملے گا. اور آدھا کی صورت میں کہ مہر تو مقرر ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوگی، اس صورت میں آدھا. عدت کی صورت میں ہوگی کہ خلوت صحیح کی صورت میں بھی عدت ہوگی، اور خلوت کے بعد بھی وہ عمل زوجیت کے بعد بھی کیا ہوگی؟ عدت ہوگی. اگر حاملہ تو پھر وہ وضع حمل. مطلقہ عورت کی 4 قسمیں، جس کو طلاق دی جائے کتنی قسمیں؟ 4. نمبر 1، جس عورت کے ساتھ حقیقتاً یا حکماً یہ عمل نہیں کیا گیا اور نہ اس کا مہر مقرر کیا گیا، اس کو متاع دینے کچھ فائدہ، اور وہ واجب ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ قمیض، دوپٹہ اور تہبند، 3 کپڑے ہوتے ہیں. نمبر 2، جس عورت کے ساتھ حقیقتاً یا حکمت یہ عمل نہیں کیا گیا اور اس کا مہر پہلے سے طے ہو چکا تھا، اس دوسری صورت میں کتنا ملے گا؟ آدھا، اور عدت نہیں ہے. نمبر 3، اس عورت کے ساتھ حقیقتاً یا حکمت یہ عمل کیا گیا اور اس کا مہر مقرر کیا گیا، تو اس صورت میں پورا مہر انہیں ملے گا، واجب ہے، اور اس کو متاع دینا واجب ہے. یہ بھی آیت نمبر 241 میں ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ ابھی جو پڑھے یہ 236 نمبر آیت تھی دوسرے پارے کی. نمبر 4، اس عورت کے ساتھ حقیقتاً یا حکماً یہ عمل کیا گیا اور اس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا، تو اس کو مہر مثل دینا واجب ہوگا، اور اس کو بھی متاع دینا کیا ہے؟ واجب ہے. کیا ہے؟ تو یہ آیت مقدسہ ہم نے پڑھی کہ اے ایمان والو، جب تم عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دے دو قبل اس سے کہ تمہارا تعلق قائم ہو، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان پر عدت جس کو تم شمار کرو، اور ان کو کچھ فائدے کی چیزیں دے کر وَسَرِّحُهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، حسن سلوک سے رخصت کر دو، اور آپس میں دشمنیاں اور یہ چیزیں کہ اب ہم اس کو نہیں معاف کریں گے اور اس کو نہیں معاف کریں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.